پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی. حج کے سفر پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے اسٹوڈیوز میں کچھ اور مہمان بھی آ چکے ہیں, میں ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گی. اور سب اس بات کے متلاشی ہیں کہ الحمدللہ ایک تو جب حاجی واپس بھی آتے ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست بھی سب کر رہے ہوتے ہیں. استاذہ میں وہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کی بڑی خوبصورت ملاقات ہوئی جس کا آپ تذکرہ کر رہی تھی اقبال کیلانی صاحب کی بیگم سے, اور وہ بھی آپ کے لیے بڑی ایمان افروز تھی. تو ایمانی دوستوں سے ملنا اور ایمان والوں سے ملنا, بے شک آپ حرم کی زمین پر ہوں, بے شک کہیں اور ہوں, وہ آپ کے چند لمحے کی ملاقات بھی بدل دیتا ہے ساری کی ساری چیزوں کو. اور اسکا آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کے آنے کا شکریہ انشاءاللہ. تو آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ استاذہ سے پوچھنا چاہتی ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی موقع دیں گے. استاذہ اس ملاقات کا تذکرہ ضرور کریں. فائز صاحب, الحمدللہ مسجد نبوی میں تھی اور باب عبد المجید پہ میں بالکل گیٹ کے ساتھ ہی تھی. تو وہاں کسی عرب خاتون سے میری بات ہو رہی تھی تو 2 بچیاں آئیں تو مجھے استاذہ کہہ کے تو سلام کیا اور بہت محبت کے ساتھ ملی. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اقبال کیلانی صاحب کی بہویں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کی مدر ان لا بھی آئیں. ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بہت ہی پیارا رہا, بہت عمدہ. بہت ساری احادیث حج کے حوالے سے ہم نے شیئر کی, اور وہ بھی یعنی ہر کوئی جو آتا ہے وہ پھر جو بھی حج کر کے آئے تو ان سے دعا کے لیے ضرور کہتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مسنون عمل ہے. تو یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پہلی ملاقات تھی ان سے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی ایمان کا رشتہ اتنا زیادہ سٹرونگ رشتہ ہے, دوسرے رشتے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اور دوسرے تعلقات بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. اور جتنا ایمان کی سٹرنتھ پہ بات ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق پہ بات ہوتی, اتنا زیادہ یعنی آپ کو اپنے درمیان بھی رشتہ مضبوط محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور درمیان میں کوئی دوری نہیں آتی الحمدللہ. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو گئی اور ہم کچھ دیر کے لیے اکٹھے رہے الحمدللہ. الحمدللہ. استاذہ ایک کالر ہیں جی, کون بات کرے کہاں سے؟ ربیہ صاحبہ ہیں جی سیالکوٹ سے. جی ربیہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کو اپنا ٹی وی کا والیوم میوٹ کرنا پڑے گا, تب ہمیں آپ کا سوال سنائی دے گا. جی ربیہ, آپ کو اپنا ٹی وی کا والیوم میوٹ کرنا پڑے گا, تب آپ کا سوال ہم تک پہنچ سکے گا. ابھی لائن میں ڈسٹورشن ہے. جی میم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی میں ربیہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. استاذہ جی کو پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد حج کی میری طرف سے. الحمدللہ. الحمدللہ. جی سوال میرا یہ تھا استاذہ جی سے کہ استاذہ آپ ینگ جو جنریشن ہے, نوجوان نسل ہے ہماری, ان کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ وہ حج کے لیے موٹیویٹ ہوں, ان میں شوق پیدا ہو حج کرنے کا؟ صحیح, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی جی استاذہ. آپ کے مبارکباد دینے کا شکریہ ربیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے, اور ہماری ساری ینگ جنریشن کو الحمدللہ. آپ نے یہ کہا کہ موٹیویشن کیسے پیدا ہو حج کے لیے ینگ جنریشن کے اندر, بہت ہی عمدہ سوال ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, خاص طور پر انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, شاید ہماری پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ, کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, شاید بلٹ ان ہے, شروع سے بٹھا دی گئی کہ حج آخری کام ہے زندگی کا, اور لوگ پہلے ہی چلے جاتے اور حج ہی نہیں کر پاتے.
اور جوانی کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے لگانا نہیں چاہتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر یعنی لوگ حج کے بارے میں یعنی معلومات نہیں رکھتے یا حج کرنا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ یعنی وہ شوق پیدا ہونے کی بنیاد بھی ختم کرتی ہے کہ شوق کیسے پیدا ہو. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے. اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے. جب آپ کے اوپر ایک چیز فرض ہو گئی تو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اب یہ کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کیسے فرض ہو سکتا ہے, ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں. میں یہ کہتی ہوں انڈونیشینز ہیں یا مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ینگ جنریشن کے اندر اتنی زیادہ تڑپ پیدا کی کہ وہ یعنی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور جو ہی جاب کرتے ہیں تو فوری طور پر یعنی ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حج کے لیے اماؤنٹ جمع کرنی. میں لوگوں کو جب توجہ دلاتی ہوں کہ آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے اماؤنٹ جمع کرنی شروع کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ پاسبل کیسے ہوگا, حج عمرہ تو اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا اور ہم اتنے اس پوزیشن میں نہیں ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ ہمارے پیسوں نے ہمیں حج کرنے کے لیے نہیں لے کے جانا, یا ہم نے جو کچھ جمع کیا اس نے نہیں لے کے جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے. تو آپ کے دل کے اندر وہ طلب اور تڑپ تو ہونی چاہیے. بالکل. جہاں تک طلب کا تعلق ہے, مجھے حج کے حوالے سے یہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے کہ حج گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے کوئی کسی نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ خطائیں بھی زیادہ اسی ایج میں ہوتی ہیں, اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجحان بھی اسی ایج میں ہو سکتا ہے. مجھے ایک مفسر کی بات یاد آتی ہے کہ انبیاء کا ساتھ دینے والے ٹین ایجرز تھے, اور کوئی مصلحت کوش بوڑھا ہمیں انبیاء کا ساتھ دینے والوں میں نظر نہیں آتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے اس میں میکسیمم لوگ 30 یعنی ٹین ایجرز تھے, پھر 20s میں تھے, 30s میں کم, 40s میں بہت ہی کم, اور اس کے بعد تو بالکل ہی یعنی جو ریشو ہے وہ ٹین ایجرز کی زیادہ ہے. تو ٹین ایجرز جو ہیں وہ بہرحال یعنی ان کے اندر شوق بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ مناسک حج کے لیے یعنی اسکول بھی اپنا رول پلے کرے, گھر بھی جب عشرہ ذوالحجہ اور ایسے کمپٹیشنز بھی کرائے جائیں جن میں بچوں کو یہ تھرس دلائی جائے. آپ نے اس کا ایک تذکرہ پہلے کمپٹیشنز بھی کروائے جائیں, لیکن لوگوں کو انعامات بھی اس صورت میں دیے جائیں عمرے اور حج کی صورت میں. اور مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ٹرکی نے اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بڑے گروپس بھیجنے شروع کیے عمرے کے لیے, حج کے لیے. اس دفعہ بھی بہت اسٹوڈنٹس 183 غالباً ایک تعداد تھی کہ 183 اسٹوڈنٹس. تو مجھے بھی اپنی حکومت سے یہ کہنا ہے کہ بچوں کے گروپس بھیجیں, ان کے شوق کو بیدار ان کے شوق کو بیدار. ایک اور کالر ہے, ہمیں لینا ہوگا. جی فاطمہ عمر صاحبہ ہیں لاہور سے. جی فاطمہ. جی فاطمہ, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں استاذہ جی کو بہت مبارکباد دوں گی عمرے حج کی, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان سے ڈائریکٹ اس طرح بات کر کے. الحمدللہ الحمدللہ. اور پوچھنا مجھے یہ ہے کہ نا حج کے بارے میں کہ جو لوگ نہیں جا رہے ان کے لیے بہترین عبادت کیا ہے, جہاں پہ رہتے ہوئے ہم لوگ کون سی عبادت کر سکتے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لینا چاہیے, یا پھر قیام اللیل, اور مطلب خاص طور پہ ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے جو یہاں پہ ہیں؟ اور حج پہ جائیں تو بھی حج کے لیے کون سی عبادت مخصوص ہے یا خاص طور پہ ہمیں کرنی چاہیے وہاں جا کے, جس کے لیے ہم پریپیئر رہیں؟ اور دوسرا ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں ان کے لیے کیا اکرام کیا جائے؟ جیسے لوگ پھول پہنا رہے ہیں یا دعوتیں کر رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر کوئی اور چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ. بہت سارے سوال آپ کی جانب سے آئے. ہاں جی, اور بڑے اینگلز ہیں اس کے, اور بڑی لمبی بات چیت بھی ہے, لیکن میں مختصراً ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گی. آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے اس کے بدل میں وہ کیا عبادت کرے, تو حج کا کوئی بدل نہیں ہے. یعنی آپ ویسے تو جو بھی عبادات کریں, لیکن جس نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کیا وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے. کتنی یعنی دہشت ہے اس قول میں, اس بات میں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب کسی پہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
کیونکہ ریئلی دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ ارکان اسلام میں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کیا عبادات کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ حج کی نیکی کیا ہے. حج کی نیکی کھانا کھلانا ہے، حج کی نیکی خدمت ہے. حج اتحاد بین المسلمین کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ جو بات کہی نا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بھی اس یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کہ آپس کے جھگڑے نہیں کرنے، شہوانی گفتگو نہیں، نافرمانی کے کام نہیں. تو بنیادی طور پر حج کے دوران ویسے تو آپ فرض نمازیں بھی ادا کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے. اچھا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ایک روٹین بنا لیں، لیکن یہ روٹین تو لوگ وہیں دفن کر کے آ جاتے ہیں کہ وہاں گئے قرآن کی تلاوت بھی کی. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ باندھ کے جاتے ہیں، اتنے قرآن ختم کر کے آئیں گے. بہت اچھا ہے، ضرور تلاوت کریں، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن سوشلائز بہت کرنا چاہیے، سوشل انٹریکشن، کیونکہ حج کی نیکیاں ڈیفرنٹ ہیں. حج کی نیکیاں دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے، اذیت سے بچانا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، کھانے کھلانا ہے، آپس کی محبت کو بڑھانا ہے. ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ عربوں کو وہ ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ تلاوت قرآن کا زیادہ اہتمام کریں گے. تلاوت بھی چاہیے اور دوسری نیکیاں بھی چاہیے، وہ تو زندگی ہے نا، لائف لائن ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرنا چاہیے. تیسرا سوال وہ تھا کہ جب لوگ آتے ہیں تو ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اور کیا حاجیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے حجاج کرام ابھی واپس آنے والے ہیں. سنت یہ ہے کہ حج کر کے جو آیا ہے وہ کھانا کھلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باقاعدہ طور پر کھانا کھلایا، تو اسی طرح سے ہمیں بھی اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور باقی حاجیوں کا اکرام کرنا ہے کہ آپ انہیں ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہو، آپ ان کے لیے جانے سے پہلے انتظام کرتے ہو، آنے پہ ریسیو کرتے ہیں. تو پتہ نہیں، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پھولوں کے ہار پہنانا یا پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا یا یعنی اسی طرح سے بہت سارے ایسے کام ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی سٹوری تو ہوگی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقویٰ تو ان کا وہیں پہ ہی پھر ختم ہو جائے گا نا. یعنی ان کے وہ اپنے آپ کو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ حج تو عاجزی سکھاتا ہے، تو وہ جو عاجزی سیکھ کے آئے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ختم ہو جائے. تو حاجی کو تو آنا چاہیے، تو حاجی سے دعا کروانی چاہیے. حاجی کو چاہیے کہ وہ جو اس کی استطاعت ہو اس کو کھانا کھلائے لوگوں کو. صحیح، جزاک اللہ خیر. جی آپ کچھ سوال اس کا کرنا چاہتی ہیں؟ استاذہ، جیسے بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ایمان کا لیول جو وہاں پہ تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہم نے وہاں فیل کیا، یہاں آ کے کچھ دن تو قائم رہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز نہ ہمیں فیل نہیں ہوتی ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا آپ حج کر کے آئیں، یعنی آپ کی روزمرہ کی زندگی سے دیکھ کے یعنی ایسے فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی حج یا عمرہ نہیں کیا ہوگا. اور لوگ بہت کامنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو یعنی استاذہ اس سے کیسے، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی کیا وہ کہ یہاں آ کے بھی ان کا وہ عمل، یعنی ان کے اندر ایک محبت رہے اللہ تعالیٰ کی، اور یعنی دوبارہ جانے کی تڑپ بھی رہے. اور یہ ہے کہ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ بھی کافی ان کے لیے ہوتے ہیں. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عبادات ادھر کے لیے، بالکل، تو نیچرلی ادھر کا حصہ ہے ہی نہیں، رکھا نہیں نا، مائنڈ سیٹ ایسا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان کو دلیل نہیں ملتی، اور دلیل کی روشنی میں ہی مسلمان صراط مستقیم پر چلتا ہے. تو جب آپ کے پاس دلیل کی روشنی نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ کے لیے پھر صراط مستقیم پر چلنا ممکن بھی نہیں ہے. آپ کا ایمان ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کے نالج کے ساتھ، اور آپ کے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت کے ساتھ یہ چیزیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ. اس لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو علم کے ساتھ یعنی انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اور ایمانی لیول بڑھتا ہے. اور علم کے ساتھ جب انسان دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اتنی اس میں گہرائی ہے، اتنا بڑا ویژن ہے، اور پوری امت کے لیے اس قدر اس میں رحمت ہے، مرسی ہے.
اگر امت اس بات کو سمجھ جائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو خود سیکھنا سکھانا یہ اصل میں ایک مسلمان کی زندگی ہے. اس کے بغیر کوئی اسلام پر قائم رہ کے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اسلام پر قائم رہ سکتا ہے زیادہ دیر تک. وہ ہٹ جائے گا کیونکہ اس کے پاس روشنی نہیں ہے. حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح ہمیں بتایا قرآن مجید میں بھی جیسے آتا ہے کہ جیسے منافق جو ہے حشر کے میدان میں کہیں گے کہ اپنی روشنی میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، تو اس موقع پر مومن کہیں گے کہ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. اور آپ یہ دیکھیں کہ مومنوں کا نور جو ہے نا وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف ہوگا. تو یہ جو نور ہے نا، العلم نور، علم روشنی ہے، اور علم کی وجہ سے جو اعمال صالح ہیں، باقیات الصالحات، وہ کام آنے والے. تو کوئی اگر حج پر یہ نیت کر کے ہے کہ میں نے باقی زندگی اسی طرح کی گزارنی ہے، تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اسے اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پلان لے کے جاتے ہیں کہ یہ حج ہے اور حج میں ہم نے احرام کا سلسلہ کیا باقی، تو ایئرپورٹ پہ ہی لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں. یعنی آپ سے پہچانے تو نہیں جاتے لوگ کہ وہ جو احرام پہن کے آئے تھے تو اب وہ یعنی واپسی کے سفر میں سمجھ نہیں آتی ہے وہی لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے. تو وہ تو سفر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا. ایسا ہی ہے. تو حج جو ہے وہ زندگی کے لیے ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے نا تو حج بہت بڑا لیسن ہے. وہاں بھی زندگی ہے اور اصل میں زندگی اسی طرح کی گزارنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق. آمین. جزاک اللہ خیر. ازکا آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور آپ کی ویلیوبل انپٹ کا بھی. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.